بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم کچھ الفاظ کے ذخیرے پڑھیں گے، کچھ ووکیبلری پڑھیں گے۔ اخوتی قبل ان نذهب الى الدرس اريد ان اسمعكم شيئا۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ باہر سے ایک آدمی آیا انتہائی سفید کپڑے میں، اور ان کا بال انتہائی قسم کا کالا تھا، اور اس پر سفر کے کوئی آثار بھی نہیں تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے کوئی آثار بھی نہیں تھے، ایسا نہیں لگتا تھا کہ دور سے کہیں سفر سے آ رہا ہے۔ اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا يعرفه منا احد، ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آدمی، باہر سے آنے والا آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے، گھٹنے سے گھٹنے ملا کے۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، پھر وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اخبرنی عن الاسلام، ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور دوسرا یہ کہ آپ نماز قائم کریں، اور تیسرا یہ کہ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، آپ زکوٰۃ ادا کریں، چوتھا وَتَصُومَ رمضان، آپ رمضان کے روزے رکھیں، پانچواں وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر آپ کے طاقت میں ہے، بس میں ہے، تو آپ اللہ کے گھر کی آپ حج کریں۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر آپ کے طاقت میں ہے، وسعت میں ہے، تو حج بیت اللہ کریں۔ اب وہ آدمی کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ تو دربار میں جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے وہ تعجب کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فعجبنا لہو، ہم تعجب کرنے لگے کہ یہ آدمی پوچھ بھی رہا ہے، اور پوچھنے کے بعد اس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر پوچھنے لگا کہ آپ ہمیں جو ہے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، ایمان یہ کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیں، وملائکتہ، اور تمام اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر ایمان رکھیں، وکتبہ، اور اللہ کے تمام کتابوں پر ایمان رکھیں، ورسلہ، اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھیں، وتؤمن بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا صدقت، آپ نے سچ کہا، صحیح فرمایا۔ پھر پوچھنے لگا کہ چلے آپ بتائیے احسان کیا ہے، اخلاص کیا ہے، احسان کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس انداز میں عبادت کریں کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کریں کہ اللہ آپ کو اس انداز میں عبادت کرے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ صدق تھا۔ پھر وہ آدمی پوچھنے لگا کہ چلے قیامت کے بارے میں بتائیے، اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، مسئول کو اس بارے میں سائل سے زیادہ علم نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی کہنے لگا
پوچھنے لگا کہ چلے قیامت کی نشانیاں بتائیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی، اولاد والدین کی نافرمانی کرے گی، اور اولاد والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا کہ آقا باندی کے ساتھ کرتا ہے، سردار باندی کے ساتھ کرتا ہے، اولاد ایسا سلوک کرے گی اپنے والدین کے ساتھ۔ اور دوسری نشانی یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ آپ دیکھیں گے ننگے پاؤں والے، ننگے جسم والے، فقیر مسکین اور بکریاں چرانے والے بڑے بڑے عمارتیں اور بلڈنگیں بنانے میں فخر کریں گے ایک دوسرے سے، بڑے بڑے عمارتیں بنائیں گے اور عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے فخر کریں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انطلق، وہ آدمی چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر ٹھہرا، پھر اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھا سائل؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ آئے تھے آپ کو آپ کا دین سکھا رہے تھے۔ تعالوا یا اخوہ ندرس قلیلا اليوم، چلے آج تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ووکیبلری ہے، الفاظ کا ذخیرہ ہے۔ ہم نے فروٹ کے بارے میں پڑھ لیے، فروٹ کے تمام نام پڑھ لیے، خشک فروٹ، ڈرائی فروٹ۔ آج ہم سبزیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ الخضروات، الخضروات کہتے ہیں سبزیوں کو، الخضروات سبزیوں کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں دباء، دباء کا معنی ہے کدو، دباء کا معنی ہے کدو۔ قرع اخضر کا معنی ہے لوکی، قرع اخضر لوکی۔ باذنجان، باذنجان کا معنی ہے بینگن، باذنجان بینگن۔ بازلا، بازلا کہتے ہیں مٹر کو، بازلا مٹر، بازلا مٹر۔ قرنبیت، قرنبیت کہتے ہیں، قرنبیت کہتے ہیں گوبھی کو، قرنبیت گوبھی۔ آگے چلے ملفوف، ملفوف معنی ہے بند گوبھی، ملفوف معنی ہے بند گوبھی۔ لفتن شلجم، لفتن شلجم۔ لفتن احمر، لفتن احمر کا معنی ہے، لفتن احمر کا معنی ہے سرخ شلجم، لفتن احمر کا معنی ہے سرخ شلجم۔ بصل پیاز، بصل پیاز۔ بصل اخضر کا معنی، بصل اخضر یا کراس، دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں، دونوں کا معنی ہے سبز پیاز۔ بصل اخضر کراس سبز پیاز۔ فجل کا معنی ہے مولی، فجل مولی۔ بطاطس بطاطا، دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا معنی ہے آلو۔ جزر گاجر، جزر گاجر۔ بامیہ، اس کا معنی ہے بھنڈی، بامیہ بھنڈی۔ کوسن، کوسن کا معنی ہے ترئی، کوسن معنی ترئی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا یا اخوہ، نکتفی بهذا القدر اليوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔